الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأوليائه وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں. محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. دل مرتضی سوز صدیق دے. جنہ تناں وچ عشق نہ رچیا کتے انہاں تو چنگے. جنہ تناں وچ عشق نہ رچیا کتے انہاں تو چنگے. مالک دے در راکھی کرتے صابر بکھے ننگے. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت عزت و احترام کے لائق برادر مکرم برادر ذیشان اس مسجد اس پورے جعفر ٹاؤن کی آن شان حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی محمد عمیر شفیق سیالوی دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے مجھے حکم فرمایا اور میں یہاں پہ حاضر ہوا. دعا ہے اللہ تعالیٰ
میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور آپ لوگوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ہم فقیروں سے نہ پوچھ کہ کدھر بیٹھ گئے، ہم فقیروں سے نہ پوچھ کہ کدھر بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ آپ سب بڑے خاص ہیں، اس محفل پاک میں میرے والدین کی جگہ پر میرے چچا بھی موجود ہیں، میرے ماموں بھی موجود ہیں، ان کا سایہ اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ سامعین دی وقار، اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں انسان کو سب سے اعلیٰ بنایا۔ یہ انسان اس کائنات کا مرکز بن کے آیا، یعنی یہ انسان اس کائنات کی جان ہے، آن ہے، شان ہے۔ اگر یہ انسان نہ ہو تو دنیا میں کچھ بھی نہیں، بلکہ جتنا کچھ بنایا گیا وہ اس کائنات اس انسان کے لیے سجایا گیا۔ یہ جو انسان ہے اس کو بڑا مقام حاصل ہے، بلکہ یہ اشرف المخلوقات ہے، اسی کے لیے ساری کائنات کو سجایا گیا، بسایا گیا۔ اور اس انسان کے اندر بھی ایک خاص چیز ہے جس کے اشاروں پہ یہ انسان چلتا ہے، پھرتا ہے، اور وہ چھوٹی سی چیز ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، وہ ہے دل۔ وہ دل دھڑکتا ہے تو انسان چل رہا ہے، اگر یہ دل کی دھڑکن رک جائے تو انسان وہیں پہ مک جائے۔ دل انسان کا مرکز حیات ہے، بلکہ یوں کہہ لیں یہ صدر گرامی قدر ہے، یہ صدر گرامی قدر ہے۔ آپ پاکستان والا صدر مراد نہ لیں، وہ تو نہ دھڑکتا ہے نہ بولتا ہے بلکہ چپ رہتا ہے۔ یہ دل، میں دل کی بات کر رہا ہوں، یہ دھڑک رہا ہے تو انسان چل رہا ہے۔ یہ جو کہتا ہے وہی ہاتھ کرتا ہے، یہ جو بولتا ہے وہی منہ بولتا ہے، یہ جو کہتا ہے وہی ہمارا پاؤں چل کے دکھاتا ہے۔ اگر یہ بولنا چھوڑ دے، یہ دھڑکنا چھوڑ دے تو انسان رک جائے، اس کی کائنات کی جو ہستی ہے وہ وہیں پہ سک جائے۔ دل انسان کا مرکز حیات ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دل بڑی اہم چیز ہے، یہ ایک طرف صدر ہے، اسی کے کہنے پہ انسان چلتا ہے، پھرتا ہے، لیکن نازک مزاج اتنا ہے کہ اگر چھوٹا سا بال برابر بھی ذرہ خون کا جم جائے یہ روٹ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی خون آ جائے، جم جائے، چربی آ جائے، یہ دل دھڑکنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک طرف اس کے کہنے پہ، اس کے سوچنے پر، اس کے کہنے پر، اس کے آرڈر پر انسان چل رہا ہے، اور دوسری طرف یہ نازک مزاج اتنا ہے کہ چھوٹی سی بات بھی اس کو برداشت نہیں ہوتی۔ یہ اللہ رب العالمین نے اتنا اہم دل بنایا، لیکن ایک بنایا۔ کیا بنایا؟ ایک بنایا، اتنا اہم بنایا، حالانکہ ہمارے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے دو بنایا۔ آپ نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جو ایک ہاتھ نہیں، جن کے دونوں ہاتھ نہیں ہوتے لیکن وقت کے بہترین ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پاؤں دو بنائے،
ٹانگیں دو بنائی، لیکن آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کئی لوگ جن کے پاس دونوں ٹانگیں نہیں لیکن وقت کے گورنر ہوتے ہیں، صاحب صدر ہوتے ہیں، آنکھیں رب نے دو بنائی لیکن کئی لوگوں کی آنکھیں ایک نہیں بلکہ دو دو نہیں، لیکن وقت کے بہترین حافظ قرآن ہوتے ہیں، بہترین عالم دین ہوتے ہیں۔ آنکھ نہ ہو گزارا چلتا ہے، کان نہ ہو گزارا چلتا ہے، ٹانگیں نہ ہو گزارا چلتا ہے، پاؤں نہیں۔ وقت کا بہترین ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، لیکن دل اتنا اہم ہے، اگر یہ رک جائے انسان ختم ہو جائے، لیکن یہ ایک کیوں بنایا؟ یا اللہ یہ بھی دو بناتا۔ قرآن کہتا ہے نا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ہم نے انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، ہم ایک دل ہم نے بنایا ہے، اسی ایک دل پہ انسان کو چلایا ہے۔ یا اللہ جہاں پر تو نے آنکھوں کو جوڑا بنایا، تو نے کانوں کو جوڑا بنایا، تو نے ہاتھوں کو جوڑا بنایا، وہاں پہ کرم فرماتا، دل بھی دو بناتا، تاکہ اگر ایک دل رک جاتا یہ انسان کی زندگی کا ناتا ختم نہ ہوتا، چلتا جاتا۔ آج لوگ جو دل کی مرض میں مبتلا ہوئے ان سے پوچھیں کہ یہ دل کتنا اہم ہے، یا اللہ تو نے اسے ایک بنایا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے ہر چیز کو جوڑا بنایا ہے لیکن دل کو ایک بنایا ہے، اس کے پیچھے وجہ صرف ایک ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ میں ہوں ایک، میں ہوں ایک، میں یہ چاہتا ہوں میرا مقام بھی ہو ایک، یہ انسان مجھے دل میں صرف بسائے تو میری ذات کو بسائے، میرے ہوتے ہوئے وہاں پہ کوئی اور نہ آئے۔ اسی لیے محمد یار فریدی کہتا تھا ہک ہے ہک ہے ہک دی دم دم سکھ ہے، جڑا ہک کو کر جانے او کافر تے مشرک ہے، جو رب کو دو بنائے وہ مشرک ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری عبادات قبول نہیں ہوتی، ہمارے سجدے میں وہ سرور نہیں، وہ ہمیں حاصل حضور نہیں، آج ہمیں وہ مزہ نہیں آتا۔ جواب یہ آتا ہے ہم نے دل اپنے لیے بنایا تھا لیکن تو نے دل میں کسی اور کو بسایا ہے، ہم نے ڈیرا کہیں اور لگایا ہے۔ اگر آپ ذرا غور فرمائیں عرش کتنا اعلیٰ ہے، جنت کتنی اعلیٰ ہے، لیکن رب العالمین نے وہاں پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، جنت پر رضوان کو بٹھایا، عرش پر فرشتوں کو بٹھایا، لیکن جب یہ چھوٹا سا دل بنایا اس دل میں خود ڈیرا لگایا، اس دل میں خود ڈیرا لگایا۔ جب تم مجھے اپنے اندر بساؤ گے کسی اور کوچے میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، جب تم اس ایک کو بساؤ گے رب العالمین تمہیں سب سے نیک پیدا فرما دے گا۔ اس لیے ہم آج یہ جو رسوائی کے گڑھے پہ کھڑے ہیں
اور جنہوں نے ایک مانا تھا، جو رب کے اوپر مکمل یقین کر کے آئے تھے، جن کو قرآن نے ٹائٹل دیا اِلَّا مَنْ أَتَّى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ کل قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کا دل یقین کے ساتھ ہوگا، جن کو رب نے یقین والا دل عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے جب نمرود نے آگ کا بھانبڑ جلایا، آگ جلائی، اور جب نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا پروگرام بنایا، نوری فرشتوں نے عرض فرمایا یا اللہ، تیرے دین کا مالی، تیرے توحید کا جو کرتا رہا ہمیشہ رکھوالی، وہ تیرے دین کا مالی آگ میں جا رہا ہے، یا اللہ کرم فرما، اپنے اس توحید کے مالی کو بچا، یا اللہ اگر یہ نہ رہا تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا او فرشتوں، اگر تمہارے اندر زیادہ پیار ہے، تمہارے اندر زیادہ پیار کا اقرار ہے، میں نہیں کہتا تم جاؤ ابراہیم کو نمرود سے بچاؤ، جاؤ نا، خود جاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا اللہ اگر اجازت ہے ہم جاتے ہیں، حضرت خلیل کو بچاتے ہیں۔ فرشتے آئے، عرض کی اللہ کے خلیل، کر ہمدردی کی چھوٹی سی اپیل، ہمیں بول ہم تجھے آگ سے بچائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے نیازی میں سر اٹھایا، پھر فرمایا تم کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ عرض کی حضرت ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم آپ کو بچانے کے لیے آئے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا جس کے لیے آگ میں پھینکا جا رہا ہوں، کیا اس کو خبر ہے؟ کیا اس کو میری خبر ہے؟ عرض کی جی ہے۔ فرمایا جب اس کو میری خبر ہے، اس کے ہوتے ہوئے غیر کی طرف نظر ٹکاؤں، اللہ کرے اس سے پہلے مر جاؤں، جنا دکھاں وچ دل بر راضی تے سکھ انہاں تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا، شالا راضی رہن پیارے۔ جب دل پاک ہو جاتا ہے، جب یہ دل مقام شاہ لولاک ہو جاتا ہے، پھر انسان گلی گلی یہ نعرے لگاتا ہے تو ساں کتھاں اساں کتھاں تے پہ گئیاں لمبیاں لمبیاں وتاں، تو عرب وچ خوش میں جھنگ وچ تنگ، تیرا شان کرم لولا کلمہ، میرا اجڑیا حال ظہیر کتھاں، ناشاد سر تے خالی ہاتھ، کوئی لیر کتھاں کوئی لیر کتھاں۔ جب انسان اس دل میں رب کو بساتا ہے، پھر ساری کائنات سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ آج ہماری عبادات قبول نہیں ہوتی، ہمیں دعاؤں میں سرور نہیں آتا، ہمیں سجدوں میں وہ مقام نہیں ملتا۔ اصل میں ہم نے دنیا کو بسایا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ اولاد میرے کام آئے گی، یہ مال میرے کام آئے گا، حالانکہ قرآن کہتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، قرآن کہتا ہے یہ مال نفع نہیں دے گا۔ ایک آدمی کی اگر 12 بیٹے بھی ہوں
کل قیامت والے دن یہ کام نہیں آئیں گے۔ اور جنہوں نے اپنے دل میں رب کو بسایا ہے، اس کی یاد کو آباد فرمایا ہے، رشتہ اپنے کملی والے سے جوڑ کر دکھایا ہے، پھر قرآن کہتا ہے جب وہ کل قیامت کے دن آئیں گے ہم انہیں وہ مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ جب حافظ قرآن آئے گا، جب حافظ قرآن آئے گا، انبیاء پوچھیں گے یا اللہ یہ جو اس کے بڑے سر پہ، اس کے سر پہ جو بڑا تاج ہے، کیا یہ یا اللہ تیرے ولی ہیں، یہ تیرے چاہنے والے ہیں؟ رب فرمائے گا نہیں، بلکہ یہ وہ حافظ قرآن ہے، جب یہ دنیا میں تھا میرا پڑھتا قرآن تھا، میں نے وعدہ کیا تھا جب تو قرآن کی تلاوت کرے گا ہم کل قیامت والے دن تیرا مرتبہ بلند فرمائیں گے۔ حضرات گرامی، آج جو اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی یاد میں گم فرماتے ہیں، اپنے پیارے حبیب سے محبت کا رشتہ جوڑ کر دکھاتے ہیں، اور ان کا کیا بنے گا جو دو دلوں کو توڑ کر دکھاتے ہیں؟ ایک ہے جو رب سے اپنی یاد بناتے ہیں، ایک وہ ہیں جو دو دلوں کو جوڑنے کی کوشش فرماتے ہیں، ایک وہ ہیں جو دو دلوں کو ہمیشہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کی روزی کو بند نہیں فرماتا۔ یہ آپ کا کام ہے، یہ میرا کام ہے، جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں، کسی سے لڑتے ہیں، اس کے ساتھ حسد رکھتے ہیں، اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، اس کے ساتھ منافقت کرتے ہیں، لیکن رب العالمین جب کسی سے ناراض ہو جاتا ہے اس کا رزق بند نہیں فرماتا۔ قرآن کہتا ہے میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہوں۔ جب مہر لگ جاتی ہے، ابو جہل کے دل پر جب مہر لگی، چاند سامنے دو ٹکڑے ہو رہا ہے، سورج لوٹ کر واپس آ رہا ہے، کنکریاں ہاتھ میں سامنے کلمہ پڑھ رہی ہیں، لیکن ابو جہل کے دل پر مہر ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس کے سینے میں پیار نہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ صدیق اکبر ہے جو سامنے موجود نہیں۔ یہی ابو جہل جا کر خبر سناتا ہے، کہتا ہے اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات رب سے ملاقات کے لیے گیا، میں نے جنت دیکھی، میں نے دوزخ دیکھی، میں نے رب کا دیدار کیا، صدیق اکبر نے فرمایا اگر کوئی کہے یہ نہیں ہو سکتا، ابو جہل نے کہا پھر وہ تیرا یار کہتا ہے، وہ تیرا دلدار کہتا ہے، وہ تیرا پیار کہتا ہے۔ میں راتوں رات گیا، رات کے تھوڑے سے حصے میں نے رب سے ملاقات کی، میں نے جنت دیکھی، میں نے دوزخ دیکھی، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا ساری دنیا کہے نہیں مانوں گا، لیکن میرا کملی والا بولے اس سے زیادہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اے مدنی دا منظور نظر صدیق اکبر، صدیق اکبر قربان تھیے، قربان وجہ ہر شام و سحر صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ کیا یہ صدیق بننا کوئی آسان کام ہے؟ نہ، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے غاروں کے چکر لگانے پڑتے
پڑتے ہیں, کبھی غارِ ثور جانا پڑتا ہے, کبھی پاؤں پہ سانپ کے ڈنگ کھانے پڑتے ہیں, کبھی پوری اولاد قربان کرنی پڑتی ہے. آپ ذرا اندازہ کریں, جب غارِ ثور میں صدیق اکبر کی چھوٹی سی بچی آدھی رات کو کھانا لے کے جاتی ہے اور کافر ڈھونڈ ڈھونڈ کے جب دروازے پہ آئے, ابو جہل نے پوچھا, او بچی بتا تیرا والد کہاں ہے اور تیرے والد کا وہ یار کہاں ہے؟ چھوٹی سی بچی نے کہا جان جا سکتی ہے لیکن رب کے یار کا پتہ نہیں بتا سکتی. ابو جہل نے تھپڑ مارا, کان سے خون بہنے لگا. جب دل ہو جائے پاک, جب گھر بن جائے محمد نگر, ہے ابو بکر نگر, لیکن جب یہ بن جائے محمد نگر پریشان نہیں ہوتی. کان سے خون بہنے لگا, گھر جاتی ہے, کھانا اٹھاتی ہے. وہ غار جہاں پہ ہے حضور وہ ہے 3 میل دور. آدھی رات کا وقت ہے, جب غار میں پہنچتی ہے, والد نے دیکھا کان سے خون بہ رہا ہے. والد نے کہا بیٹی تیری خیر, تیری عزت کی خیر, کس نے تجھے ستایا ہے؟ تیرے کان سے کس ظالم نے خون بہایا ہے؟ بیٹی نے عرض کی ابا جان کافر پوچھ پوچھ کے تھک گئے, ہم تیرے نبی کے پیار میں ڈٹ گئے. سے ثابت رکھ دین ایمان میرا, ہر سامول نہ میں جے تئی جی دیا میں. تلے ندی وہے عشق ماہی والی تے بیٹھی جھول پیالے پی دیا میں. علی حیدر شاہ سونا یار ملے جدھر رخ ڈٹھیا بیٹھی جین دیا میں. عرض کی ابا جان کافر پوچھ پوچھ کے تھک گئے. جب دل پاک ہو جائے, یہ جب مقام شاہ لولاک ہو جائے, پھر رب کرم فرماتا ہے. جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے, واپس آئے, کافی عرصے بعد حضور نے کرم فرمایا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا, اے میری پیاری زوجہ, آج میرا رحمت کا سمندر ایک مرتبہ پھر جوش میں ہے. جو مانگنا ہے مانگ, آج محمد عربی تجھے عطا فرمائے گا. حضور اب اکثر حضور کا رحمت کا سمندر تو آج بھی جوش میں ہے, ہم تو ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نائی دیتے ہیں. حضور نے فرمایا عائشہ مانگ. عرض کی اب یہ بیٹی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اور زوجہ ہیں کملی والے کی, یہ محبوبہ رسول ہیں, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبہ ہیں. ان سے بڑھ کر کون عقل مند ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ جاؤں گی اپنے ابا جان سے پوچھ کے آؤں گی, پھر آپ کی بارگاہ میں عرض فرماؤں گی, مجھے کچھ دیر کی مہلت دیجئے. حضور نے فرمایا عائشہ وقت ہے, ٹھیک ہے پوچھ کے بتانا. اب والد گرامی کی بارگاہ میں عرض کی ابا جان بتائیے کیا مانگوں؟ حضور نے فرمایا مانگ, پوچھ, جو پوچھنا ہے میں بتاؤں گا. والد گرامی نے فرمایا عائشہ بات بہت بڑی ہے, لیکن کہنا جا کے کملی والے سے جو معراج کی رات 2 کریموں کی ہوئی ملاقات, جو 2 کریموں کی ہوئی ملاقات, جو دونوں میں ہوئی بات, ان دونوں میں ہونے والی باتوں میں سے
کرم فرمائیں، ایک بات ہمیں بھی بتائیں۔ وہ جو دونوں کریموں میں ملاقات ہوتی رہی، گفت و شنید ہوتی رہی، کرم فرمائیں اس سمندر میں سے ایک قطرہ ہمیں بھی عطا فرمائیں۔ اب حضرت عائشہ جب حضور کی بارگاہ میں آئیں، عرض کی یا رسول اللہ میرے والد یہ کہتے ہیں۔ حضور نے مڑ کر دیکھا، پھر فرمایا عائشہ صدیق پھر پہلے بھی پہلے نمبر پہ تھا، آج پھر نمبر لے گیا ہے، آج پھر نمبر لے گیا ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے وعدہ کیا میں بتاؤں گا۔ حضور نے فرمایا عائشہ پھر سن، جو آدمی دو دلوں کو جوڑے گا، جو دو روٹھے ہوئے دلوں کو جوڑے گا، میرا رب فرماتا ہے میں اس کی اوپر جنت کو واجب فرما دیتا ہوں۔ جو آدمی دو، یہ دل، میں نے کہا یہ دل اگر پاک ہو جائے، کرم شاہ لولاک ہو جائے۔ اب جب حضور نے یہ فرمایا، حضرت عائشہ دوڑ کر اپنے والد کی خدمت میں خوشی خوشی پہنچی۔ اے ابا جان، حضور نے کرم فرمایا ہے، ایک خوشخبری سنائی ہے، جو آدمی دو دلوں کو جوڑے گا رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق خوش ہونے کی بجائے رونے لگے، چیخ پکار شروع ہوئی، رونے لگے۔ والد گرامی کی خدمت میں بیٹی نے عرض کی ابا جان جب بھی خوشی کا موقع آتا ہے آپ روتے ہیں، ایک وقت وہ بھی آیا تھا جب آیت نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ جب اس کائنات کو خوشی کا پیغام سنایا گیا تھا کہ آج قرآن مکمل ہو گیا، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی حضور نے اپنے صحابہ کو جب یہ آیت سنائی، صحابہ کرام خوشیاں منانے لگے، خوشیوں کے ڈھونگرے بجانے لگے، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینے لگے۔ اب جب صدیق اکبر کو صحابہ نے دیکھا روتا پایا، صدیق کے کونے میں لگ کے رو رہا ہے، صحابہ کرام نے فرمایا او صدیق تو ہے بالکل ٹھیک، تو ہمارے نبی کا سچا یار ہے، تو ہمارے نبی کا پیار ہے، آج خوشی منانے کا دن آیا، آج رب نے دین مکمل فرمایا، آج کے بعد کوئی نیا حکم نہیں آئے گا، آج کے بعد قرآن نہیں آئے گا، آج کے بعد کوئی نئی آیت نہیں آئے گی، آج رب نے قرآن کو مکمل فرمایا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا او اللہ کے بندو، او میرے نبی کے پیارو، او میرے یارو، ذرا سمجھو جو آدمی جس کام کے لیے آتا ہے، جو آدمی جس کام کے لیے آتا ہے جب وہ کام مکمل ہو جاتا ہے پھر وہ آدمی وہاں سے جاتا ہے، یہ قرآن کا پیغام سناتا ہے، کملی والا ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ اب جب صحابہ کرام حضور کی خدمت میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ کیا صدیق ٹھیک فرماتا ہے؟ حضور خاموش ہو گئے، حضور خاموش ہو گئے۔ خبر یہی تھی جو صدیق سمجھا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس لیے سرائکی والا کہتے ہیں سائیں پوچھیا اصحاب کو لو دنیا تے کیڑی چیز ہوئے، صدیق آکھیا قربان تھیواں تیری دید ہوئے میری عید ہوئے۔ یہ صدیق اکبر جب یہ دل پاک ہو جائے،
حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں جب حضرت ام المومنین نے عرض کی اے ابا جان حضور پیغام سنا رہے ہیں جو آدمی دو دلوں کو جوڑے گا رب اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ والد گرامی رونے لگے، عرض کی ابا جان مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹی جو آدمی دو دلوں کو جوڑے گا اس سے تو جنت ملے گی، جو توڑے گا اس کا کیا بنے گا؟ اس کا کیا بنے گا؟ میں یہ سوچ رہا ہوں سامعین ذی وقار، یہ دل یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا صالحت صالح الجسد کلہ، حضور نے فرمایا جب یہ دل یہ گوشت کا لوتھڑا ٹھیک ہوتا ہے پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، حضور نے فرمایا جب یہ خراب ہو جائے پورا جسم برباد ہو جائے۔ اس لیے اس دل کو ایک کرنے کی ضرورت ہے، نیک کرنے کی ضرورت ہے، رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دل کو کینہ حسد بغض سے پاک کریں گے، پھر اس کے بعد عبادت بھی قابل قبول ہوگی، سجدے میں بھی مزہ آئے گا، نماز میں بھی سرور آئے گا، پھر انشاءاللہ مدینے والا بھی ضرور آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور علیہ السلام کی غلامی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ یہ تھے حضرت علامہ قاری محمد اسلامی صاحب، جو میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں اور لاہور میں شرف آباد میں یہ خطیب بھی ہے۔ تو دعا فرمائیں اللہ پاک ان کی سوز میں گداز میں برکت عطا فرمائے۔ اور وقت بھی ہمارا تقریباً مکمل ہو گیا ہے۔